بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز. آج بات چیت کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے انتہائی سینئر موسٹ صحافی خواجہ جاوید احمد صاحب. ان سے آج سندھ کے مسائل پر گفتگو کریں گے. السلام علیکم خواجہ صاحب. السلام جناب. خواجہ صاحب، سندھ کے مسائل پر پہلے بھی گفتگو آپ سے ہوتی رہی ہے. ان دنوں سندھ میں گندم کا بڑا بحران ہوتا نظر آ رہا ہے اور کاشتکاروں کو بھی وہ قیمتیں نہیں ملی، جس کی وجہ سے شاید گندم کا بحران مزید سر اٹھائے. تو اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ میں عرض کروں کہ یہ بحران، میں اپنی تاریخ میں 20-25 سال پرانے اگر واقعات گنے تو یہ بحران جو تھا نواز شریف کا دور تھا 1997 کا، 96-97 کا. مقبول شیخ ہمارے شکارپور کے سندھ کے وزیر خوراک، صوبائی وزیر تھے. اس وقت بھی یہ بحران اٹھا تھا. غالباً 25-30 روپے کلو گندم تھی، پھر وہ 40 ہوئی، 50 ہوئی. مقصد اس وقت بھی آٹے کا اتنا بحران تھا کہ پتہ لگا کہ جو اس وقت کے لیگ کے حضرات تھے، نون لیگ کی حکومت تھی سندھ میں، اس میں بھی ان لوگوں نے بڑا مال سمیٹا. اب وہ ایک فلم دوبارہ چلتی رہتی ہے، تیسری دفعہ چلتی، چوتھی مرتبہ. یہ ہر دور میں، ہر حکومت میں یہ بحران چینی کا، گندم کا. اب اس وقت جو بحران پیدا ہو رہا ہے اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ سندھ سے ٹرالر گندم کے جو ہیں وہ سمگل ہوتے ہیں پنجاب، اور پنجاب سے چلے جاتے ہیں ناردرن ایریا اور افغانستان کی طرف، ایران کی طرف، چونکہ وہاں گندم کی کاشت نہیں ہوتی اور گندم یہاں کی کیش کراپ ہے. یہاں اگر وہ اس کا 1500 روپے فی 40 کلو دام ہے یا 1400 روپے کلو دام ہے تو وہاں وہ 2000-2500 وہ دام نقد کے نقد دے کر وہ ٹرالر چلے جاتے. اب بھی بہت سے بڑوں کے نام آ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی گھوٹکی سے ایک MNA ہیں ہمارے، بہت بڑے سردار کہلاتے ہیں، سردار کے بیٹے بھی ہیں، سردار بھی ہیں، سردار زادہ یا نواب زادہ کہا جائے ان کو. ان کی بہت بڑی فیکٹری ہے، فلور مل. وہ وہاں سے گندم جو ہے وہ پتہ لگا ایک کوئی ہندو ان کا خدمتگار تھا پرانا، وہ ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھا وہ جناب، اس کے نام پہ اربوں روپے بینک سے نکلے ہیں. اور وہ اسمگلنگ میں گندم جو ہے وہ ساری کی ساری پنجاب اور اس کے علاوہ فرنٹیئر پہ. ظاہر ہے پیسہ بن رہا ہے تو شارٹیج جو گندم کی ہونی ہے. اس وقت خواجہ صاحب، جو ہماری اطلاعات کے مطابق ہے، جو اخبارات کی خبریں ہیں اور جو جس قسم کے خبریں سامنے آ رہی ہیں، تو 8 ارب روپے کی گندم کا شارٹ فال ہے سندھ گورنمنٹ کے پاس، بالکل ہوگا، جس کی نیب میں انکوائری چل رہی ہے. اور سابق ڈائریکٹر فوڈ جو ہیں وہ بچل رائے پوٹو وہ نیب میں مسلسل انکوائریاں. وہ بھی ہے، اور رفیق راجبر کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. رفیق راجبر بھی اس میں گرفتار ہیں. تو آگے کس طرح سے سسٹم چلے گا؟ ہمیشہ ہر دور میں یہی ہوتا رہا ہے، گندم کے شارٹ فال ہوتا ہے، لوگ گرفتار ہوتے ہیں، ضمانتوں پہ رہا ہو جاتے ہیں. شاید کچھ ایسے نام بھی آ رہے ہیں کہ گھوٹکی کے کچھ ہندو کمیونٹی کے لوگ تھے جنہیں گندم دی گئی اور وہ فروخت کرنے کے بعد انڈیا فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ان لوگوں کے خلاف نہ تو کوئی FIR درج کی گئی ہے، نہ ان کی کوئی انکوائری کی جا رہی ہے. سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہ گندم جو ہے وہ چوہے کھا گئے. ایسے کون سے چوہے ہیں جو 8 ارب روپے کی گندم کھا گئے؟ آپ کا سسٹم بھائی صاحب اتنا کمزور ہے، آپ کا سسٹم جو ہے اتنا وہ دیمک زدہ ہو گیا ہے کہ ان انکوائریوں سے بھی کچھ نہیں ہونا. میں بتاؤں آپ کو کہ یہ انکوائریاں ہر دور میں ہر وقت ہوتی ہیں، ٹریس ہوتا ہے، ریکوری ہوتی ہے، چھاپے پڑتے ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں، اس کے بعد لین دین کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. ہمارے جو صوبائی وزیر ہیں، جو اقلیت سے جن کا تعلق ہے، وہ بڑے ایماندار تصور کیے جا رہے تھے اور ان کی بڑی نیک نامی تھی. لیکن گندم کے بحران میں تو انہیں بھی وہ بھی بہہ گئے. اور اس قدر کرپشن منظر عام پر آ رہی ہے کہ ہر پورے سندھ میں گندم جو شارٹ ہے. ابھی بھی لانڈی کے گودام پر بہت بڑی مقدار میں گندم موجود ہے، اور یہ اطلاعات ہیں کہ وہ گندم جو ہے وہ جانوروں کے لیے فروخت کیے جانے کے لیے پڑی ہے، اور وہ کسی بھی دن وہ ٹینڈر کرا کر اس گندم کو خراب قرار دے کر جو ہے آکشن کیے جانے کا بالکل صحیح شنید ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے باسی صاحب انقلابی ہاتھوں کی ضرورت ہے.
یہ جو سیاسی ہمارا نظام ہے اس میں چاہے وہ پیپل پارٹی ہو، نون لیگ ہو، تحریک انصاف ہو، اس عوام میں سبھی کم و بیش ایک ہی جیسا رول ادا کر تو اس نئی گورنمنٹ میں کوئی انقلاب نہیں آ رہا ہے؟ اسی جو نیا پاکستان بننے جا رہا تھا 2 سال سے، اس پاکستان نئے پاکستان کو سر بنایا اب جا تو رہا امیدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں نا میر ہوئے بیمار جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو اب تو سنا ہی ہے کہ اسی عطار کے لونڈے سے دوا لینے پھر اسٹیبلشمنٹ وہیں جا رہی ہے. تھا، اسی طرف وہ مذاکرات چل رہے ہیں، شروع ہو گئے ہیں، اوپر نیچے باتیں ہو رہی ہیں. کسی وقت بھی یہ نظام دوبارہ اسی ڈگر پہ آ جائے گا یا کچھ اس کی نئی شکل بنا دی جائے گی. خواجہ صاحب اب بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. اس وقت بلدیاتی نظام ملک میں موجود نہیں ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلدیاتی نظام نہ ہونے کی وجہ سے، عوام کے منتخب نمائندے نہ ہونے کی وجہ سے بڑے مسائل جنم لے رہے ہیں. روڈوں پر پانی ہے، پورے سندھ کا یہ حال ہے، کچرا ہے، اور صفائی کا ناقص انتظام ہے، لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے. اور اس طرح سے ایک کچرا اٹھانے کے لیے جو ہے وہ سالڈ ویسٹ بنا دیا گیا ہے، جو اپنی کارکردگی دکھانے میں ناکام رہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ بھائی صاحب. بلدیاتی نظام جو ہے ہماری جتنی سیاسی حکومتیں آئی ہیں انہیں سوٹ نہیں کرتا، اور اگر سوٹ کرتا بھی ہے تو پھر وہ زبردستی اس کام کو اپناتے ہیں، چلاتے ہیں ہاف ہارٹیڈلی، نیم دلی سے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ میئر الزام لگاتا ہے حکومت پر، جیسے ہوتا رہا پچھلے دنوں کراچی میں کہ میئر کراچی حکومت پہ الزام لگاتے ہیں، حکومت کہتی رہی سب کچھ ہے ان کے پاس، وہ نہیں کر رہے. یوں 4 سال گزر جاتے ہیں. آپ دیکھیں جتنی بھی غیر سیاسی حکومتیں آئی ہیں، ایوب خان کی حکومت تھی 1958 کے بعد آئی، یا اس کے بعد ضیاء الحق کی حکومت آئی 1977 میں، یا اس کے بعد مشرف کی حکومت آئی 2000 میں. تینوں حکومتوں نے سب سے پہلے بلدیات کو فروغ دیا. بلدیاتی نظام آیا، الیکشن ہوئے، اور کافی حد تک انہیں پاورز دی گئیں. آپ دیکھیں بی ڈی سسٹم میں سکھر میں کافی تبدیلی آئی. سکھر سے میں لیتا ہوں اسٹارٹ، یا کراچی میں لے لیں کہ سکھر میں جو مہران مرکز کی مارکیٹ ہے، مینارہ مارکیٹ ہے، یہ جنرل اعظم خان ہوتے تھے وزیر آباد کاری، گورنر تھے بعد میں اس ایوب خان کے دور میں. انہوں نے 2 مہینے میں کراچی کی کورنگی کالونی اور 15 دن میں سکھر کی مینارہ مارکیٹ، جو آج مینارہ مارکیٹ کی دکانیں جو ہیں 1-2 کروڑ کی مالیت کی ہیں، میلان مرکز کی دکانیں 4 سے 5 کروڑ کی ہیں. اس زمانے میں 5 ہزار میں الاٹ کی گئیں اور کوئی لینے کو تیار نہیں تھا. لیکن اندازہ لگائیں کہ اس فوجی حکومت نے الاٹ کی گئی، آکشن ہوا باقاعدہ، یا کس نہیں، طرح وہ سے الاٹ کی گئی، لینے کو تیار نہیں. آپشن تو وہ ہوتا ہے کہ بھائی لوگ بہت کمپٹیشن ہو. کمپٹیشن. اس وقت اتنا مارکیٹنگ نہیں تھی، تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہوگا. وہ ایک آپ کو پتا ہوگا مسافر خانہ تھا وہاں مہران مرکز میں، اور گند تھا. انہوں نے اس کو صاف کر کے ایک اچھا خاصا شاپنگ سینٹر بنا دیا، رہائشی بھی اور کمرشل بھی. بہرحال کورنگی میں اعظم خان نے کہا مجھے 2 مہینے میں کورنگی کالونی چاہیے. تو کہیں کورنگی کالونی جو آج ہے اس وقت، اس کے کئی فیز بنے بعد میں، لیکن جو پہلے 2 یا 3 فیز تھے وہ 2 مہینے میں تیار ہوئے. اور جنرل اعظم خان واقعی محنتی آدمی تھے، ایسٹ پاکستان میں ان کا بڑا نام بھی رہا. اسی طرح مشرف دور میں آپ دیکھیں کہ نظام آیا، یہ ضلعی نظام حکومت. نفیسہ شاہ بھی خیرپور کی ناظم بنی، فریال تالپور ناظم بنی نواب شاہ کی، اور جناب سکھر کے ناظم ناصر 2 دفعہ رہے ضلع ناظم. تو آپ یہ دیکھیں یہ لوگ فخر کرتے تھے کہ ہم نظامت چلا رہے ہیں. اور باقاعدہ مشرف کے سامنے جتنے بھی کنونشنز ہوئے سندھ میں، سکھر میں، کراچی میں، حیدرآباد میں، یہ لوگ رتب اللسان تھے، ان کی گن گاتے تھے، تعریف کرتے تھے. بلکہ ان میں ہمارے ناصر شاہ صاحب تو کہتے تھے بھائی ہمیں وہ پیپل پارٹی نہیں، ہمیں مشرف ہی ہیں، یعنی مشرف سے وابستگی کو فخر سمجھتے تھے. تو آپ دیکھیں سیاسی حکومت جب آئی ہے 2008 میں پیپل پارٹی کی، تو یہ کراچی کا نظام تو بیڑا غرق ہو گیا. یہ وہیں کھڑا ہے آج جہاں 2008 میں کھڑا تھا. لیکن خواجہ صاحب ایک ٹائم ایسا تھا، میں کراچی کی، آپ کو کراچی کے متعلق کچھ نالج ہے مجھے، میں کچھ بتانا چاہ رہا تھا. کراچی کا جو کارپوریشن تھی وہ مالی طور پر اتنی مستحکم تھی کہ بلوچستان کے بجٹ سے زیادہ کراچی کا بجٹ تھا. اور 92-93 میں جو ریکارڈ پر موجود ہے کہ ہم نے کراچی سٹی گورنمنٹ، اس وقت میئر نے 92 یا 93 میں فلپائن گورنمنٹ کو ایڈ دی تھی. تو اس مالی آج صورتحال یہ ہے کہ تنخواہیں نہیں ہیں.
جو ریٹائرڈ لوگ ہو گئے ان کو پینشن Pensions نہیں ہے. دینے کے لیے جو ہے وہ پیسے موجود نہیں ہیں. تو یہ سلسلہ ایسے کب تک چلے گا کہ کیا بلدیاتی نظام یا بلدیاتی اداروں کو ختم کر دینا چاہیے؟ اور دوسری ایک اور جو بڑی افسوسناک بات ہے وہ ہے کہ خواجہ صاحب یہ خاص طور پر میں نے یہ دیکھا ہے جو ریسرچ کیا ہے میں نے کہ کراچی کے میں جو بلدیاتی ادارے ہیں اس سے پہلے جو ناظم کے انڈر میں تھے ان میں کراچی واٹر بورڈ اور جناب کے ڈی اے اور کے ایم سی اور زیڈ ایم سی جتنے بھی ہیں ان کے تمام افسران جو ہیں وہ ڈیول نیشنل ہیں اور یہاں سے جو کرپشن کا پیسہ ہے مبینہ طور پر وہ باہر جا رہا ہے مسلسل. ایک افسر گزشتہ دنوں ایک افسر کو کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا جس کا تعلق فارسٹ سے تھا اور وہ آن ڈیپوٹیشن کئی سال سے وہ کے ایم سی میں سروس کر رہے تھے. اس کو جب ایئرپورٹ سے گرفتار کیا تو اس کے پاسپورٹ پر ایک سال میں 42 مرتبہ کینیڈا کے ویزے لگے ہوئے تھے. وہ شخص ایک سال میں 42 مرتبہ کینیڈا جا چکا ہے. اس کی فیملی وہاں شفٹ ہے. جو بھی کرپشن کا پیسہ ہے تو تمام پیسہ اس طرح سے منی لانڈرنگ. کیا سیاسی لوگ نظر آ رہے ہیں؟ یہ افسران نظر نہیں آ رہے ایجنسیز کو, ہمارے خفیہ اداروں کو یا نیب کو کہ جو منی لانڈرنگ ان کے ذریعے جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی. بالکل صحیح کہا آپ نے. میں آپ کو بات بڑھاتے ہوئے آگے چلوں کہ گریڈ 1 یعنی گریڈ 1 میں نوکری لینے کے لیے آج بھی ہزاروں کی لائن لگی ہوئی ہے, ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے اور کم از کم 30-35 ہزار جابس خالی ہیں. لیکن میٹرک پاس بچے یا مڈل پاس بچے سندھ کے ہیں وہ خوار ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں آج سے 20 سال پہلے وارث شیخ ایاز کے داماد ہمارے دوست تھے, انتقال کر گئے اور بڑے لٹریری آدمی تھے. اور وہ بتاتے تھے مجھے کہ میں نے 1994-95 میں کراچی میں ایک مالی بھرتی کیا تھا گریڈ 1 میں. کہتے میں بھی آج 20 گریڈ میں ہوں اور وہ بھی 19 سے 20 گریڈ. ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو 4 گریڈ میں تھا اور 16 گریڈ کے افسر کے پاس وہ پیون تھا, لیکن آج وہ 18 گریڈ میں اور وہ 16 گریڈ والا وہی 16 گریڈ میں. ایسی بہت سی مثالیں. تو آپ کا بہت شکریہ خواجہ صاحب, آپ تشریف لائے. میں گورنمنٹ سے, اپنے خفیہ اداروں سے, نیب کے ذمہ داروں سے میری یہی درخواست ہے کہ جناب یہ سیاسی لوگ ہی منی لانڈرنگ نہیں کر رہے, یہ انہی لوگوں نے بھی کی ہوگی, ہم تسلیم کرتے ہیں, لیکن اصل منی لانڈرنگ تو یہ لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے. جو لوگ کرپشن کا پیسہ جو جس طرح سے انہوں نے کمایا اور جس طرح سے یہ اپنی فیملیز کو باہر بھیج رہے ہیں, اصل کرپشن تو یہ ہے, اصل منی لانڈرنگ تو یہ جو مسلسل جاری ہے, اس پر کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے. لہذا اس منی لانڈرنگ کو بھی روکا جائے تاکہ ہم فروری میں جو FTF کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم نے منی لانڈرنگ مکمل طور پر روک دی ہے. بہت شکریہ.